روزہ میں کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا دوران روزہ آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ عدنان ظفر: جی جناب، آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے، چاہے وہ دوا حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہونے دو محسوس، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روزے میں ٹھنڈے پانی سے نہانا: کیا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ معراج محسود: معراج بھائی، روزے میں نہایا ہی ٹھنڈے پانی سے جاتا ہے، اگر آپ گرمیوں کے روزوں میں گرم پانی سے نہائیں گے تو آپ تو آدھے ہو جائیں گے، ایک روزہ گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ تو روزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں، بہت مزہ آتا ہے جب شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید گرمی لگ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے کراچی میں بڑے ہی خطرناک قسم کی گرمیوں کے روزے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت تو ہم مارکیٹ سے برف لا کے ہم نے اس میں رکھے بالٹیوں میں، اور پھر جو ہم اس سے نہائے ہیں تو وہ مزہ میں اب تک بھولا نہیں ہوں، کیونکہ ایسی حالت خراب، کراچی میں بہت لوگ مر گئے تھے اس گرمی سے۔ تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اچھا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دیکھو میرے بندے اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں۔ عبد کا کام ہوتا ہے عاجزی ان کے ساری، اور جو زیادہ فنٹر بنتا ہے وہ اپنے آپ کو روزہ لگاتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو بہت کوشش کریں گے کہ ہمیں روزہ نہ لگے کسی طریقے سے، تو پھر جتنا اللہ لگانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ آزمائش ہے، اپنے آپ کو خود سے آزمائشوں میں ڈالنا یہ کوئی چنگا کام نہیں ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا: روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے: دیکھیں مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے، تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں، اور مسواک میں چونکہ سنت ہے اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا: روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے: شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں؟ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے: ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے، تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ظاہر ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتب فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے،
तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग उसको फॉलो करते थे। तो ऐसे ही दूसरे कंट्रीज़ में भी मुसलमानों को चाहिए कि एक कमेटी बना दें, मसलकी इख्तिलाफ़ात को दाएं तरफ रखें, एक कमेटी तश्कील दें और उसमें तमाम मसालिक की नुमाइंदगी रख लें ताकि किसी को उससे इख्तिलाफ ना हो। तो वो कमेटी जो फैसला करेगी वो फैसला तमाम लोगों पर नाफिज होगा, और फिर बाकी लोगों को चाहिए 1.5 ईंट की अलग मस्जिद ना बनाए। लेकिन ये बातें समझ में आ नहीं रही हैं मुसलमानों की, तो क्या करें। बाकी पूरी दुनिया में एक ईद जब भी हो सकती है जब पूरी दुनिया में एक निज़ाम हुकूमत हो, एक खिलाफत कायम हो जाए मुसलमानों की, और एक जो है वो अमीर हो। रोज़े में इंसुलिन लगा सकते हैं क्या? रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से, जी लगा सकते हैं। इंसुलिन तो इंजेक्शन के जरिए दाखिल की जाती है, जायज़ है। रोज़े में ताकत के इंजेक्शन लगवाना, एक आदमी जो सेहतमंद है, कोई बीमारी इसे लाहिक नहीं है, अगर वो रोज़े की हालत में ताकत का इंजेक्शन लगवाता है और मकसद ये है कि रोज़े की हालत में भूख प्यास का एहसास ना हो, तो क्या इससे रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ेगा? और बिला उज़र रोज़े की हालत में ऐसा करना कैसा है? हम्मादुल्लाह, जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि रोज़ा नाम है खाने पीने से अवॉइड करने का। ये खाने पीने से अवॉइड कर रहा है तो बाहर से जो मर्ज़ी कर ले। बाज़ लोगों को इस पर ये इश्काल होता है कि इससे रोज़े का मकसद फौत हो जाएगा। तो देखें, रोज़ा नाम है खाने पीने से और जिमा से अवॉइड करना। बाकी अपने आप को ज़बरदस्ती टेंशन में डालना ये रोज़े के मकासद में से नहीं है। जितनी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आए वो तो ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हमें शदीद प्यास लग रही होती है, हम क्या करते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं, टब में बैठ जाते हैं जाके, तो इससे भी रोज़े की शिद्दत में कमी आती है। तो अब कोई इसको, आज तक किसी ने इसको मकरूह या नापसंदीदा नहीं लिखा। हमें याद है हम जब बचपन में बहुत शदीद गर्मी के रोज़े होते थे तो हम देखते थे तौलिए को जो है ना, टॉवल को ठंडे पानी में डाल डाल के लोग सरों पे डाल रहे होते थे ताकि रोज़े की शिद्दत में कमी आए। तो उससे प्यास में कमी आती है, नहाने से प्यास में कमी होती है, एयर कंडीशन में बैठे रहेंगे तो प्यास में कमी होगी। तो जैसे इन हीलों से, इन तदबीरों से रोज़ा लगने से कोई अपने आप को बचाए कि ताकि मुझे रोज़ा ना लगे, तो कोई गुनाह नहीं है। तो ऐसे कोई ताकत का इंजेक्शन भी लगा लेता है तो कोई गुनाह नहीं है। बाकी इससे ऐसा रोज़े का पूरा मकसद फौत होता भी नहीं है। आप ताकत के जितने चाहे इंजेक्शन ठोक दें, जो प्यास लगेगी, जो भूख लगेगी, वो अपनी जगह लगेगी। अगर इंजेक्शनों से आपकी भूख खत्म होने वाली होती तो जिनके पास खाने पीने का टाइम नहीं वो टीकों पे ही सेट हो जाते हैं, वो अपने आप को इंजेक्शनों पे सेट कर लेते। तो ऐसा नहीं है, आप ताकत के जितने मर्जी इंजेक्शन लगवा दें, बल्कि बाज़ इंजेक्शन लगवाने से तो भूख डबल हो जाती है आपकी। तो जो भूख और प्यास की जो वो शिद्दत है वो उसमें कमी नहीं आती। और वैसे भी ये इंजेक्शन लगवाना सेहत के लिए बिला वजह डॉक्टर भी नहीं लगा के देते आपको कि आपको रोज़ा बहुत लग रहा है, तो डॉक्टर भी इतने फारिग नहीं बैठे हुए आपको ताकत के इंजेक्शन वो ठोकना शुरू कर दें। वो भी आपको मना करेगा, भाई अच्छा वाला आदमी है, क्यों इंजेक्शन तो बहुत शदीद ज़रूरत में लगवाया जाता है। बहरहाल मसला की रूह से जो बात थी वो मैंने बता दी कि इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़े की हालत में दौरान गुस्ल गरारा करना। रोज़े की हालत में दिन में एहतलाम हो गया तो गुस्ल करके पाक होने के बारे में क्या हुक्म है, क्या गरारा किया जाएगा? शेख मोहम्मद खान UAE से। अगर रोज़े में एहतलाम हो गया है तो देखें, गुस्ल करने में गरारा फिर भी ना करें, लेकिन मुंह भर के कुल्ली करें। कुल्ली करें मुंह अच्छी तरह भर के ना, ताकि फ़र्ज़ कुल्ली हो जाए और जो मुंह में पानी जहाँ तक पहुँचाना वाजिब है वो पहुँच जाए। गरारा ना करें क्योंकि उसमें खतरा होता है कि पानी हलक में ना उतर जाए। क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? क्या एहतलाम से रोज़ा टूट जाता है? आयतुल्लाह काशिफ बहावलपुर से। नहीं जी, एहतलाम से, नाइटफॉल से रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, इसी में एक मसला है, ये पूछा तो नहीं है लेकिन लोग पूछते बहुत हैं, हया के खिलाफ मसला है, लेकिन मैं बयान कर देता हूँ क्योंकि नौजवान लोग इसमें बहुत मुब्तला हैं। हैंड प्रैक्टिस के बारे में बहुत पूछा जाता है कि इससे रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता। तो हैंड प्रैक्टिस से भी रोज़ा टूट जाता है, लेकिन इससे क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा लाजिम नहीं होता। कफ़ारा जब लाजिम होता है जब आदमी औरत के साथ या वाइफ के साथ इंटरकोर्स कर ले हम बिस्तरी के दौरान, और अगर इंटरकोर्स नहीं किया तो उससे फिर कफ़ारा लाजिम नहीं होता। अगर डिस्चार्ज हो गया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं होता। डिस्चार्ज नहीं हुआ तो ना क़ज़ा है ना कफ़ारा है। तो ये मसला अगरचे हया के खिलाफ है लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लोग बहुत ज़्यादा उलझन में मुब्तला होते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बयान कर दिया है। रोज़े में लिपस्टिक लगा सकते हैं? औरत रोज़े की हालत में लिपस्टिक लगा सकती है, रोज़े पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। नौमान हमीद एबटाबाद से। ख़वातीन को चाहिए भाई थोड़ी देर मेकअप के बगैर भी रह लें, लिपस्टिक लगाने से रोज़ा तो नहीं टूटता, लेकिन इस बात का इम्कान है कि आपकी ज़बान उस पर टच होगी, फिर वो जायका हो सकता है हलक के अंदर चला जाए, तो नापसंदीदा और मकरूह तो बहरहाल है, क्योंकि ख़तरा इस बात का मौजूद है कि आपकी ज़बान उस पर टच हो और थूक के ज़रिए वो लिपस्टिक के ज़र्रात आपके हलक तक पहुँच जाएँ। तो रोज़े में कोई ऐसा काम करना जिससे रोज़ा टूटने का खतरा हो, ऐसा काम मकरूह और नापसंदीदा बहरहाल है, लेकिन बहरहाल सिर्फ लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। मरीज़ का रोज़े के दौरान ऑक्सीजन लेना, क्या मरीज़ रोज़े की हालत में ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है? इनामुल हक कोयटा से। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ऑक्सीजन जब मरीज़ को दी जाती है तो उसमें दवा के भी कुछ ज़र्रात होते हैं, तो इसलिए ऑक्सीजन लेने से रोज़ा टूट जाएगा। वजह उसकी है कि वो दवा के ज़र्रात आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में जा रहे होते हैं। लेकिन अगर माहिर डॉक्टर आपको ये कह दें कि ऑक्सीजन में लेने में कोई ज़र्रात नहीं है कोई दवा के कोई ज़र्रात नहीं है, खालिस ऑक्सीजन जैसी गैस ही आपके फेफड़ों में जा रही है, तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। तो जो मुझे मालूमात थी मैंने उसके हिसाब से बता दिया आपको। हामिला औरत के लिए रोज़े का हुक्म। अच्छा भाई,
حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے۔ دیکھیں، حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، تو حاملہ عورت کو بھی، اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے، جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے، یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی، غالب گمان ہو، صرف وہم نہ ہو، یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو، تو واقعی ایسا خطرہ ہو، یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں، جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز، اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں، خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے، اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں۔ لیکن ویسے پریگنینسی میں جو ہے نا، بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے۔ پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے، جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا، جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم؟ میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے۔ نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا، گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں گے میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں۔ روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے۔ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے، تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا، اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا۔ سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم؟ سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انصر خان اسلام آباد سے۔ تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہیں، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے ہوئے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ نگل لیے جائیں۔ دھواں حلق میں چلا گیا تو روزے کا حکم؟ روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فریحہ قدوس۔ اگر دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا، آپ کھانا بنا رہی تھیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، دھوئیں کے قریب جا کے پراپر سونگنا کہ میرے حلق میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں آپ کے حلق میں بھی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ پراپر دھواں کھینچ رہا ہے اپنے پھیپھڑوں کی طرف، یا وہ دھواں جیسے ہی نکال رہا ہے آپ جوش محبت میں جا کے اس کے منہ سے جا کے دھواں سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اندر رہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دھواں، دھول، مٹی، کنکر، تنکے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جان کر آپ حلق میں اتاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود ہی حلق میں چلے جائیں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ عثمان علی: نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ۔ دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے۔ نہیں جی،
عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں. البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران، یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں. بعد میں قضا بھی رکھیں، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے. اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے. کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے، اس کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہوگا. روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا. سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے. اس کی وضاحت فرما دیں. احمد سعید سیالکوٹ سے. جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. آپ سفر کے دوران اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور روزہ شروع ہو رہا ہے سفر کے دوران، تو یہ والا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی سفر آپ کا شروع ہوا نہیں ہے. جیسے آپ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے ارادہ کیا مدینہ یا مکہ جانے کا اور رمضان چل رہا ہے. اب میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں سفر کے لیے اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے کہ ابھی سفر میرا شروع ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ میں جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی روزہ رکھنا لازم ہے. یہاں تک کہ جہاز ابھی رن وے پر ہے، وہ رن وے پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ٹیک آف کرنے کے لیے، تو بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، کیونکہ ابھی سحری کا وقت اگر اس دوران ختم ہو جائے. یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا لیکن ابھی کراچی کی حدود کے اندر ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی مجھ پر لازم ہے روزہ رکھوں. ہاں، جہاز کراچی کی حدود کو چھوڑ چکا ہے اور اب سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب سفر شروع ہو چکا ہے اور سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے. اب میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. تو وہ روزہ چھوڑنا جائز ہے جو روزہ سفر کے دوران آئے. ابھی سفر شروع ہوا نہیں ہوتا، آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، اڈے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پہلے ہی روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا. بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں. نعیم شاکر ملتان سے. دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد، تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا. کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو. تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں. اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو پھر پین تو پین ہے، وہ بیماری ہے. لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. ہاں، ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نخواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے. روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں. مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راول پنڈی سے. غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا. 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں. اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی سے. نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں. سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے. تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں. پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا. میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا، اگلے دن روزہ تھا. میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا، لیکن میں نے سحری نہیں کی، اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے. کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے. جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا، بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا. تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی. تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو. تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں
آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے. لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا. جب لازم نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں.